لوگ ایسے موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو خراب مرد ہیں وہ ان کی طرف جائیں گے نا، مرد کو چاہیے اپنی نظر کی حفاظت کرے. دیکھیے برائی کا کوئی بھی ذریعہ ہو نا، ہمیں اس ذریعے پر پابندی لگانے کا حکم ہے. ایک چرسی اگر چرس لے کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے پینا شروع کر دے، آپ اپنے بچے کو وہاں جانے سے روکو گے کہ بیٹا وہاں چرسی بیٹھے ہوئے ہیں، چرسی ایک چرس پی رہا ہے، آپ وہاں جا کے چرس نہ پیو، اس لیے کہ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ آپ کا بیٹا بھی خراب نہ ہو جائے، وہ بھی نشہ نہ کرنا شروع کر دے. وہاں اگر کوئی یہ منطق پیش کرے کہ آپ اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کریں کہ وہ چرسیوں میں سارا دن بیٹھا کرے مگر وہ چرس نہ پیے، لہذا اس کو چرسیوں میں بیٹھنے دو آپ، تو کیا یہ لاجک صحیح ہوگی؟ آپ کہیں گے میں دونوں طرف سے کام کروں گا، اپنے بچے کی تربیت بھی ایسی کروں گا کہ وہ نشے کے قریب نہ جائے، لیکن میں حفظ ما تقدم کے تحت اپنے بچے کو نشہ کرنے والے لوگوں میں بیٹھنے بھی نہیں دوں گا. اسلام مرد کی یہ تربیت بھی کرتا ہے کہ وہ نظر کی حفاظت کرے، لیکن اسلام ایسے قانون بھی بناتا ہے کہ مرد اگر نظر کی حفاظت کرنا چاہے تو اس میں مردوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی ہوں. اسلام پردے کا ماحول پیش کرتا ہے، عورت کو حجاب کا پابند بناتا ہے کہ کوئی اگر مرد خراب ہونا بھی چاہے تو معاشرے میں خراب نہ ہو سکے. وہ ان خواتین کا کیا قصور ہے جو بیچاری شادی کر کے ایک کسی شوہر کی بیوی بنتی ہیں اور شوہر صبح و شام نئے نئے چہرے اپنے دفتروں میں دیکھ دیکھ کے ان کی طرف مائل ہو رہا ہے اور اپنی بیوی کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کا فیملی سسٹم اسی طرح تباہ و برباد ہو جائے جیسے بہت ساری اقوام کا تباہ و برباد ہو گیا. یہاں تک کہ فادر جو ہے نا، فادر کی ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہے. ایک زمانے میں فادر اسے کہا جاتا تھا جو آپ کی والدہ کا ہسبینڈ ہو، اور اب اسے بھی فادر کہا جانے لگا ہے جو اللیگل، جس کے کسی عورت سے ریلیشن ہوئے اور اس کے نتیجے میں آپ پیدا ہو گئے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں یہ خالہ، پھپھی، چچا، ماموں، بھتیجی، بہو، دیور، جیٹھ، جٹھانی، یہ سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ وہی ہوتا ہے جو میل فیمیل کا جانوروں میں آپس میں رشتہ ہوتا ہے. ہر وہ تحریک جو نکاح کو معاشرے سے ختم کر رہی ہو اور بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہو، اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اسلام ایسی کسی تحریک کو کبھی برداشت نہیں کرتا، کبھی قبول نہیں کرتا. اور خاص طور پر یہ جو ہماری فیمنسٹ خواتین ہیں، ان کو چاہیے تھا اگر وہ واقعی خواتین کے حقوق میں سنجیدہ ہیں، وہ ویمن رائٹس دل سے چاہتی ہیں کہ خواتین کو حقوق ملے، تو انہیں چاہیے سب سے پہلے مرد کو وفادار بنائیں کہ جس عورت سے وہ نکاح کرتا ہے اس سے وفا کرے، اور وہ تمام چیزیں جو اس کی اپنی بیوی کی طرف اٹریکشن میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہیں ان تمام چیزوں پہ پابندی کا مطالبہ کریں، اس کے لیے آواز اٹھائیں. اور مرد کی اپنی بیوی کی طرف اٹریکشن میں جو چیز سب سے زیادہ رکاوٹ بننے کا ذریعہ بنتی ہے وہ گھر کے باہر بے پردہ عورتوں کا جسم ہے، جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، جو ان کے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرتا ہے. تو میں دوبارہ اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ جو تحریکیں عورت کی آزادی کے نام پر اس کو بے لباس کر رہی ہیں، اس کے جسم سے پردے کو ختم کر رہی ہیں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں وہ عورت کو آزاد نہیں بنا رہی، وہ عورت تک مرد کے پہنچنے کو آزاد کر رہی ہیں، مرد کو آزاد کر رہی ہیں کہ وہ آزادی کے ساتھ جب چاہے عورت تک پہنچ جائے، جس عورت سے چاہے اپنی ٹھڑک پوری کرے، اپنی خواہش پوری کرے. تو مردوں کی آزادی کا، مردوں کی عیاشی بڑھتی ہے، اس سے عورتوں کی عیاشی نہیں بڑھتی. تو اس لیے ہم مسکان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ اس نے پردے پر مضبوطی دکھا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر عورت آزاد ہے تو جیسے پردہ نہ کرنے میں اس کو آزاد سمجھا جانے لگا ہے تو ایسے ہی عورت پردہ کرنے میں بھی آزاد ہے. اور مسکان کے اس واقعے میں اسلامک کنٹریز میں رہنے والی خواتین کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ایک لڑکی ایک غیر مسلم ریاست میں رہ کے پردے پر مضبوطی سے قائم رہ سکتی ہے، جہاں اس کے پردے کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. جو خواتین عرب کنٹریز میں رہتی ہیں، جو خواتین پاکستان میں رہتی ہیں، جو ملیشیا میں رہتی ہیں، جو ترکی میں رہتی ہیں، جو اسلامک کنٹریز میں رہتی ہیں جہاں پردے کو اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، تو ان کے پاس کون سا اب عذر باقی بچا ہے کہ وہ پردے کے بغیر گھومیں. کتنی بڑی ہمت دکھائی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ کا بھی تذکرہ کیا اور حضرت مریم کا بھی تذکرہ کیا، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کی زوجہ کا بھی تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام کی زوجہ ایک پیغمبر کی بیوی ہو کر نقصان میں جائے گی، آخرت میں آگ میں جلے گی، اور فرعون کی بیوی ایک کافر اور ظالم بادشاہ کی بیوی ہو کر بھی جنت میں جائے گی. فرعون کی بیوی نے چاروں طرف کفر کے ماحول میں اور
اللہ کے مخالف ماحول میں اس نے اسلام پر قائم رہ کر دکھایا، تو ہماری اس بہن مسکان نے بھی چاروں طرف جب اس کے حجاب کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے اس وقت حجاب کو پروموٹ کر کے دکھایا، نعرہ تکبیر لگا کے دکھایا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے فرعون کی بیوی آسیہ میں رضی اللہ عنہا میں عورتوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، ایسے ہی ہماری اس بہن مسکان کے اس واقعے میں ہماری ان بے پردہ عورتوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو اسلامک کنٹری میں رہ کر بھی اسکارف نہیں لیتی اور پردہ نہیں کرتی۔ میں اپنی بات کو آخر میں چند ان الفاظ کے ساتھ ختم کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسکان جس شہر سے تعلق رکھتی ہے اس کو کرناٹک کہتے ہیں، اور یہ ٹیپو سلطان کا شہر ہے۔ ٹیپو سلطان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آج ٹیپو سلطان زندہ ہوتا اور یہ جو فیمنسٹ عورتیں جو عورت کو بے لباس کرنا چاہتی ہیں، پردے کی قید سے آزاد کرنا چاہتی ہیں، پردے کی پابندی سے آزاد کر کے مردوں کو عیاش بنانا چاہتی ہیں، ٹیپو سلطان اگر زندہ ہوتا تو اپنے قول کو چینج کر کے یوں کہتا کہ مسکان جیسی غیرت مند باپردہ لڑکی کی ایک دن کی زندگی ان ہزاروں عورتوں کی زندگی سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کے معاشرے میں بے حیائی، زنا اور بدکاری کو پروموٹ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسکان کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسکان نے جو پوری دنیا میں پردے کو پروموٹ کیا ہے، ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں کہ کوئی لڑکی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے تو آپ اس پہ سختی کرنا شروع کر دیں۔ جو آپ کے ملک کا لاء ہے، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر بے پردگی کے معاملے میں عورت کو آزادی دلانا چاہتے ہیں تو پردے کے معاملے میں بھی عورت کو آزاد ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔